الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. پیارے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، مثالی مسلمان اور اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اسلام صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکل لائف بھی ہے۔ قرآن ایک تھیوری ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پریکٹیکل نمونہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا کہ کیا تو نے قرآن کا اسٹڈی نہیں کیا، قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ اگر عمل کی زبان میں قرآن کو سمجھنا چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، یہی عمل کی زبان میں قرآن ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت کی تھی، وہ بھی ایک آئیڈیل مسلمان، مثالی مسلمان بن گئے تھے۔ وہ دنیا کی گئی گزری قوم تھے، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز بھی پائی نہیں جاتی تھی، لیکن جب انہی لوگوں نے اسلام کو اپنایا، اسلام کو گلے لگایا، تو ایسے لوگ بنے کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ پھر یہی صحابہ جب دنیا کے کونا کونا میں پھیلے تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے رویہ کو دیکھ کر لوگوں نے یہ پیغام لیا کہ جس کے اخلاق ایسے ہوں گے، جس کے رویے ایسے ہوں گے، جس کے کردار ایسے ہوں گے، اس کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کے اخلاق، ان کے رویہ اور ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو گلے لگا لیا۔ لیکن افسوس یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، اور دنیا کے کونا کونا میں بڑی تعداد میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس وہی دین ہے جو ان کے پاس تھا، ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو ان کے پاس تھا، ہمارے پاس وہی رسول ہیں جو ان کے رسول تھے، ہمارا رب بھی وہی ہے جو ان کا رب تھا، لیکن ان کو عزت ملی تھی، ان کو وقار ملا تھا، انہیں حکومت ملی تھی، ان کو ترقی حاصل ہوئی تھی، انہیں سربلندی حاصل ہوئی تھی، دنیا ان کے قدموں تلے جھکی تھی۔ لیکن آج ہم مسلمان اسی دین، اسی قرآن، اسی نبی اور اسی اللہ سے تعلق جوڑنے کے باوجود ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں، دبائے کیوں جا رہے ہیں، کچلے کیوں جا رہے ہیں، پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ وجہ ظاہر ہے کہ آج ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں رہے۔ نبی کو ماننے اور نبی سے محبت کا دم بھرنے کے باوجود نبی کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہیں۔ قرآن کو اپنی بیماری کا علاج سمجھنے اور قرآن کو نسخے کیمیا باور کرنے کے باوجود حقیقت میں ہم قرآن سے اپنا رشتہ کاٹے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ذرا سوچئے۔ ایک ڈاکٹر کسی بیمار کو دوا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس دوا کو اتنی بار کھانا ہے
اور ایسے ایسے استعمال کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں چیز سے پرہیز بھی کرنا ہے، دوا کو ترتیب سے کھانا ہے اور فلاں فلاں چیز سے پرہیز بھی کرنا ہے۔ لیکن مریض جب گھر جاتا ہے تو دوا ترتیب سے نہیں کھاتا، جب دل چاہا تب کھا لیا، جیسے چاہا ویسے کھا لیا، اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا تھا ان چیزوں سے پرہیز بھی نہیں کرتا۔ اب آپ دل کو ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کیا ایسے مریض کی بیماری ٹھیک ہوگی؟ جواب یہی ہوگا کہ قطعاً ایسے بیمار کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بالکل یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے۔ سربلندی کے لیے، عزت کے لیے، ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی تھی، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم مثالی مسلمان بن جاؤ۔ مثالی مسلمان بن جاؤ گے تو عزت تمہیں ملے گی، دولت تمہیں ملے گی، سربلندی تمہیں حاصل ہوگی، دنیا پر راج تم کرو گے۔ لیکن ہم مثالی مسلمان بننے سے رہے، جس کی وجہ سے ذلت ہمارا مقدر ٹھہری۔ ہمارے رب کا وعدہ تھا، ہے، اور قیامت کے دن تک رہے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن رہے، اگر تم مثالی مسلمان بن گئے، عزت تمہیں ملے گی، دولت تمہیں ملے گی، سربلندی تمہیں حاصل ہوگی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ایک مثالی مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ قرآن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ اپنے سماج کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کا معاملہ تمام مخلوقات کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ ایک آئیڈیل مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اسے جاننا وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن سکیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم صرف اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ایک آئیڈیل مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم یہ جانیں گے کہ ایک مسلمان کی شخصیت اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ایسی ہوتی ہے، تو ہم خود کو ایسے لوگوں کے جیسے ڈھال سکیں گے، مثالی مسلمان بننے کی کوشش کر سکیں گے، اور ہماری زندگی میں بھی وہی اسلام آ سکے گا جو اسلام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سنہری دور کے مسلمانوں کی زندگی میں آیا تھا۔ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے یا تو عقیدے میں ہوگا یا عبادات میں ہوگا، فیتھ میں ہوگا یا پریئرس میں ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ عقیدے میں ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ
کیسا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل مسلمان عقیدے میں اپنے رب کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک آئیڈیل مسلمان کا تعلق اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اسے بچوانی اور میڈل مین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق بناتا ہے۔ اللہ اس سے قریب ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھنا چاہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب ہے، ان کی بات سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے، لہذا ایک مسلمان ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ پانی کی مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر کے سوکھے پر ڈال دیں تو مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود سے اٹھا کر کے کہیں دوسری جگہ ڈال دیں تو بچہ روتے روتے بلکتے بلکتے پریشان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ، اس رب کے علاوہ اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا، اس رب کے علاوہ اسے کہیں بھی شانتی نہیں ملتی، اس کے علاوہ وہ کسی اور سے تعلق نہیں بناتا، اس کے علاوہ کسی اور کے دامن میں پناہ نہیں ڈھونڈتا، اور ڈھونڈے بھی کیسے کہ پریشان حال کی پریشانی کو اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا سن بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے، اسے دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ تو جب پریشان حال کی پریشانی کو صرف وہی سنتا ہے، پریشان حال کی پریشانی کو صرف وہی دور کرتا ہے، انسانوں کو زمین میں وہی حکومت دیتا ہے، تو دوسروں سے تعلق بنانا کیوں؟ جن لوگوں کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا وہ پریشانیوں میں ادھر ادھر کا چکر لگاتے ہیں، ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، درگاہوں اور مندروں پر سر ٹیکتے ہیں کہ کہیں سے مشکل دور ہو جائے، حالانکہ یہ سراسر شرک ہے جسے کسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ایک مومن لاکھ پریشانی آ جائے لیکن وہ اللہ کے دامن سے نہیں ہٹتا، وہ عزت میں، ذلت میں، نفع میں، نقصان میں، ہر حالت میں اپنے رب سے تعلق باندھے ہوتا ہے۔ دنیا کا سارا نقصان وہ برداشت کر لے گا لیکن اپنے دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی، برا بھلا کہا، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اے فلاں، مجھے اپنے رب کے پاس حساب و کتاب چکانے کے لیے حاضر ہونا ہے، اگر میں اپنے رب کے پاس نجات پا جاؤں تو تمہاری گالی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس نجات نہ پا سکوں تو تمہاری یہ گالی، تمہارا یہ برا بھلا کہنا اس سے بھی زیادہ میں برا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان جو آئیڈیل مسلمان ہوتا ہے، مثالی مسلمان ہوتا ہے، وہ توحید کا پیکر ہوتا ہے اور شرک سے بال بال بچتا ہے۔ ایک آدمی مسلمان کب بنتا ہے؟ ظاہر ہے جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ مسلمان بنتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے،
اور یہ عبادت آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ گویا کہ اس نے وعدہ کیا، اپنے آپ سے وعدہ لیا کہ میری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی، دعا تو اللہ کے لیے، نذر و نیاز تو اللہ کے لیے، قربانی تو اللہ کے لیے، رکوع تو اللہ کے لیے، سجدہ تو اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جسے ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے سکھاتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ کلمہ دنیا کے سارے کلمات میں ہمارے بیچ سب سے مظلوم کلمہ بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ کلمہ ہمارے بیچ سب سے مظلوم کلمہ بنا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ہمارے نبی آج ہمارے بیچ آ جائیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں، تو حقیقت میں وہ ہمیں دیکھ کر ہمارا انکار کر دیں گے، ہمیں مسلمان نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم نبی کے کلمہ کے خلاف چل رہے ہیں، ہماری زندگی نبی کے اسوہ سے بالکل الگ گزر رہی ہے۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے، اس کی معافی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ وہ نبی جس نے کہنے والے سے جب کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اس نبی کو یہ لفظ بھی گوارا نہیں ہوا سننا کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور کہا اجعلتنی للہ ندن، کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ آخر اس نبی کے دین میں اس بات کی گنجائش کیوں کر ہو سکتی ہے کہ انسان مردوں کو مشکل دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا مانے، اپنے جیسے انسان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے، جو خود محتاج ہوئے، دوسروں کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ تو دوسرے نمبر پر آئیڈیل مسلمان توحید کا پیکر ہوتا ہے اور شرک سے بال بال پرہیز کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مثالی مسلمان اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ آج کمپنیوں میں سی سی کیمرے لگے ہوتے ہیں لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے، لیکن ایک مسلمان ہمیشہ اپنے رب کے کیمرے تلے اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں اور نہ ہی دل میں ہے، بلکہ وہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری باتیں سنتا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے السمیع، سب کچھ سننے والی ذات۔ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے کیونکہ اس کی ایک صفت ہے الرقیب، ہر چیز کی نگرانی کرنے والی ذات۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی صفت ہے البصیر، سب کچھ دیکھنے والی ذات۔ وہ ہمیں جان رہا ہے کیونکہ اس کی ایک صفت ہے العلیم، سب کچھ جاننے والی ذات۔ تو ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہم سے اوجھل نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی رہیں، 70 دروازے بھی بند کر لیں، وہاں بھی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ دلوں کے بھید اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ انسانی دلوں میں پیدا ہونے والے جذبات سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المومن آیت نمبر 20، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ آنکھوں کی خیانت راستے سے گزر رہے تھے، کسی گندی جگہ پر نظر ڈالا، نظر بچا کر یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جبکہ ہمارے رب کا کہنا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، بلکہ دلوں میں جو چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، سینوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں،
ان باتوں کو بھی ہمارا رب جانتا ہے۔ اس کا حکم ہے لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں سب کو جانتا ہے۔ یہ احساس جب ایک آئیڈیل مسلمان، ایک مثالی مسلمان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اس کی زندگی میں چوکسی آ جاتی ہے۔ وہ خود کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہو، اور اس کی ایک ایک حرکت اور اس کا ایک ایک پل ریکارڈ کیا جا رہا ہو۔ اب وہ بند اکیلے کیوں نہ ہو، کاروبار میں کیوں نہ ہو، ڈیوٹی میں کیوں نہ ہو، مجلس میں کیوں نہ ہو، خلوت میں کیوں نہ ہو، جلوت میں کیوں نہ ہو، کسی سے بات کیوں نہ کر رہا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اللہ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے میں لے گئی تو اس نے مورتی پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو اس پتھر کا لحاظ کر رہی ہے اور میں خالق کائنات کو پیدا کرنے والے رب کا لحاظ نہ کروں؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے رات میں دیہاتوں کا چکر لگا رہے تھے کہ گھر سے آواز آئی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خلیفہ اور ان کے منادی نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی کیا خلیفہ یا ان کے منادی ابھی تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ جلدی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو، بیچتے وقت پیسے زیادہ آئیں گے۔ بیٹی نے کہا، امی جان، اگر ہمیں خلیفہ اور اس کے منادی نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ولیکن یا اماں این اللہ، لیکن امی جان بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ ہے ایک آئیڈیل مسلمان کی پہچان۔ جب اللہ کی نگرانی ایک بندے کے اندر آتی ہے تو 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں پر بھی اپنے رب کی نافرمانی کی جرأت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس نگرانی کا احساس ذہن سے اوجھل ہوتا ہے تو بغیر کسی جھجھک کے اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کا رب دیکھ رہا تھا۔ تو معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے وہ شرم کر رہا ہے، لیکن خالق کائنات سے اسے شرم نہیں، کیونکہ وہ آئیڈیل مسلمان نہیں ٹھہرا۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، وہ قطعاً اکیلے میں بھی، خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی گناہ نہیں کر سکتا، اپنی خلوت کو بھی گناہوں سے آلودہ نہیں کر سکتا۔ آسمان اور زمین کے خالق سے ایک انسان کو شرم نہ آئے اور معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا کرنے والے انسان سے شرمائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی خلوت بھی، اس کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے۔ اکیلے میں بھی وہ اپنے رب کو نگراں سمجھتا ہے، اللہ کی نگرانی میں اپنے آپ کو پاتا ہے، اور خلوت اور جلوت ہر وقت اپنے آپ کو ایک طرح کا محسوس کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر، ایک مسلمان ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر وقت
خود کا جائزہ لیتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو ٹال مٹول نہیں کرتا، اپنی غلطی پر فوراً شرمندہ ہوتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے۔ انسان ہے، انسان کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آئیڈیل مسلمان جو ہوتا، مثالی مسلمان جو ہوتا ہے، بار بار غلطی نہیں کرتا، بار بار گناہ نہیں کرتا، بلکہ فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ سے گر گراتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ اللہ کا ڈر دل میں بساتے ہیں، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے، شیطانی وسوسہ آتا ہے، تو چونک اٹھتے ہیں، متنبہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ صاف دیکھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، اپنی حالت کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یری ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا، کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور ڈر ہو کہ ایسا نہ ہو کہ پہاڑ گر جائے اور وہ مر جائے۔ جبکہ ایک گناہ گار، فاسق و فاجر گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے مکھی اڑتے ہوئے اس کی ناک کے پاس آ کر کے بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا۔ جی ہاں، مثالی مسلمان اپنے گناہوں کو بہت خطرناک سمجھتا ہے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہ ہو گیا تو پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ فاسق و فاجر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور اسے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے شاید وہ قصہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماعز اسلمی جن سے زنا ہو گیا تھا، جب گناہ کر چکے اور اس کا احساس ہوا تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری کہانی سنائی اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اپنے اوپر عذر کے سارے دروازوں کو بند کر لیا اور بار بار گزارش کرتے رہے کہ ہمیں پاک کر دیجئے۔ سزا دی گئی، رجم کیا گیا۔ پھر اس کے فوراً بعد وہ عورت آئی جس کے ساتھ حضرت ماعز اسلمی نے زنا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ تو نے زنا کی ہے کہ ایک جان یوں بھی بچ جائے، لیکن وہ خود آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے ویسے ہی لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ ماعز اسلمی کو لوٹا رہے تھے، زنا کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بچہ جنم دینے کے بعد آنا۔ جب بچہ جنم دے چکی پھر آئی اور سزا کی مانگ کرنے لگی۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تب آنا۔ عورت چلی گئی، بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب 2 سال ہو گئے، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا تو روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں دے کر بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے، کھانا کھانے کے لائق ہو چکا ہے، اب ہمیں پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کو رجم کر دیا گیا، یعنی پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ اس قصے پر غور کیجئے۔ دونوں صحابی اور صحابیہ ہیں،
دونوں کو پتہ تھا کہ اسلام میں شادی شدہ زناکار کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جانا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر توبہ کر لیں اکیلے میں، تنہائی میں، کسی کو بتائے بغیر، تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور بے چین رہے، یہاں تک کہ انہیں پاک نہ کر دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ تو ایک مسلمان جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتا ہے، وہ غلطی ہو جانے کے بعد فوراً لپکتا ہے اپنے رب کی طرف، توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی شان، ایک مسلمان کی پہچان۔ 5ویں نمبر پر ایک مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں بھی صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے قسمت میں جو لکھ دیا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہی ہوگا، اسے اللہ کے علاوہ اور کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر وہ کسی طرح کا فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے سے بھی خود کو راضی رکھتا ہے، چاہے اس کے حق میں اچھا ہو چاہے برا ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، جس رب کے ہم پر اتنے سارے احسانات ہیں، جو رب اتنا رحیم اور کریم ہے، آخر وہ ہمارے بارے میں غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا رب غیب جانتا ہے، ہم غیب نہیں جانتے، چنانچہ خوشی اور غم ہر حالت میں وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلے سے راضی رکھتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المسلم ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے، ہر حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اگر خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، غم لاحق ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اور جب ایک مسلمان تقدیر پر ایمان لاتا ہے، پریشانی میں بھی صبر کرتا ہے، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے مسلمان کی زندگی پر، اور پھر اس زندگی سے دوسرے لوگ کیا اثر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر عائض القرنی حفظہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک امریکی مستشرق جس کا نام بولدی تھا، ہمیشہ ٹینشن میں جیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ دیہاتی زندگی اختیار کیا جائے، چنانچہ مغرب یعنی موراکو کی دیہات میں گیا، مسلمانوں کے بیچ رہا۔ ایک دن اچانک آندھی آئی، مسلمانوں کی بہت ساری بکریاں مر گئیں۔ مسلمانوں نے کہا قدر اللہ وما شاء فعل، تقدیر کا لکھا تھا، اللہ نے جو چاہا ہوا۔ اسے تعجب ہوا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ ان کا اتنا سارا نقصان ہوا اور یہ کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل۔ ایک دوسری مرتبہ مسلمانوں کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو چوٹ آئی، نقصان ہوا، سب کی زبان پر تھا قدر اللہ وما شاء فعل۔ اس مستشرق نے مسلمانوں کے اس رویے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا، اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تھا جنت اللہ فی الارض، دھرتی میں اللہ کی جنت۔
زمین پر اللہ کی جنت، گویا کہ حقیقی معنوں میں جب ایک مسلمان آئیڈیل مسلمان ہوتا ہے، ایک مسلمان مثالی مسلمان ہوتا ہے تو وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی جنت میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کو جنت کا مزہ مل رہا ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ایک مسلمان اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دینے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا، بنایا، سنوارا، ظاہر سی بات ہے کہ پیدا کرنے والا، بنانے والا اپنی پیدا کی ہوئی اور بنائی ہوئی چیز کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ اسے کون سی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے اور کون سی چیز نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس طرح اس رب نے ہمیں جو قانون دیا ہے، اس رب نے ہمارے لیے جو سلیبس بھیجا ہے، یہ سلیبس ہمارے ہی ہت میں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے کچھ قانون ہمیں سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک ڈاکٹر دوا لکھ کر مریض کو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھئی دیکھو فلاں فلاں دوا اتنی اتنی مرتبہ کھانا ہے اور فلاں فلاں دوا اتنی اتنی مرتبہ کھانا ہے۔ ہم جب گھر آتے ہیں تو ڈاکٹر جیسے تشخیص کیے ہوتا ہے بالکل ویسے ہی دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ 2 مرتبہ تو 2 مرتبہ، 2 دانہ تو 2 دانہ، اس سے زیادہ ہم نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈاکٹر کی تشخیص پر یقین ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہوتا کہ آخر فلاں دوا 2 مرتبہ کیوں، فلاں دوا 1 مرتبہ کیوں، فلاں دوا 3 ٹائم کیوں۔ اسی طریقے سے جب ایک مسلمان اپنی عقل سے کام لے کر اور فطری دلائل کی روشنی میں اپنے پیدا کرنے والے کی کھوج کر لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کا ایک پیدا کرنے والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عقلی دلائل سے سمجھ لیتا ہے، قرآن کریم کے قانون ہونے کو عقلی دلائل سے سمجھ لیتا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ اللہ کے حکموں کے سامنے سر ٹیکنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ اب وہ اپنے من اور مزاج کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے سر ٹیک دینے والا بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے جذبات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ آئیڈیل مسلمان اللہ کے حکموں کے سامنے سر ٹیک دینے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے سر جھکا دینے والا ہوتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں، اور جو کچھ بھی آپ فیصلہ کر دیں راضی برضا اسے قبول نہ کر لیں اور دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں۔ ایک مسلمان 7ویں نمبر پر اپنے ماتحتوں اور گھر والوں کے بارے میں جواب دہی کا احساس رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ تحریم آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ایک مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے یوں بچاتا ہے کہ اطاعت کے کام کرتا ہے
اور نافرمانی سے بچتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور نافرمانی سے روکتا ہے، انہیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، ایک باپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اگر اس نے کوتاہی کی تھی تو کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہے۔ اولاد رب کے پاس شکایت کر سکتی ہے کہ اے اللہ میرے باپ نے مجھے سب کچھ دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، لیکن دین سے محروم رکھا، مجھے دین پر نہیں ابھارا۔ ایک شوہر پوچھا جائے گا اپنی بیوی کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو اطاعت کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ ایک عورت سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں کہ اس نے اپنی اولاد کی دین پر تربیت کی یا نہیں کی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمارے حبیب نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والرجل راع فی اہلہ، کہ ایک بندہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، اور ایک عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں گھر کی نگراں ہے اور اس سے اس نگرانی کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے حبیب نے بیان فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیا، 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی پٹائی نہیں کی تو گنہگار ہوں گے، اگرچہ بچے ابھی بالغ نہیں ہیں، ان سے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن ماں باپ گنہگار ہوں گے کیونکہ ان کا جو کام تھا، ان کی جو ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری انہوں نے نہیں نبھائی۔ ایک آئیڈیل مسلمان جیسے وہ خود اچھا ہوتا ہے ویسے ہی اپنے گھر کو اچھا، بہتر اور ایمان پرور بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر، اور یہ آخری نقطہ ہوگا، کہ ایک مسلمان کا مقصد رب کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ جس سے رب راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور اللہ کی رضامندی کس چیز میں ہے؟ کہ اس کی اطاعت کا کام کیا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اگر لوگ نہیں چاہتے ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کام کریں، لوگ آپ کو سماجی روایت میں مشغول کرنا چاہتے ہوں، لوگ آپ کو روایت کا پابند بنانا چاہتے ہوں اور آپ لوگوں کی بات نہیں مانتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس روایت کو نہیں اپناتے ہیں، تو آپ حقیقی معنوں میں اپنے رب کو راضی کرنا مقصود بنائے ہوئے ہیں۔ اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، کہ جس آدمی نے لوگوں کو ناراض کر کے اپنے رب کو راضی رکھا، لوگوں کو ناراض کر کے لوگوں نے چاہا تھا ایسا کرو، اس نے رب کی ناراضی دیکھی اس لیے ویسا نہیں کیا، لوگوں کو ناراض کیا رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس انسان کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا اور اس انسان کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ پھر کیا فائدہ ہوا لوگوں کی رضامندی تلاش کرنے میں؟ لہذا ایک مسلمان جو ہوتا ہے حقیقی معنوں میں اسے قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب کیا کہے گا، قرآن کیا کہے گا، ہمارے نبی کیا کہیں گے۔
ہمارا دین کیا کہے گا، اسے یہ فکر ہونی چاہیے، اور یہی ایک آئیڈیل مسلمان کی پہچان ہے۔ ایک مسلمان کا معاملہ عبادات میں کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتہ بات کریں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنائیں، آئیڈیل مسلمان بنائیں، مثالی مسلمان بنائیں، اور قرآن، اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔